وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جائز ہے؟ کون سے لوگ؟ جو قرآن کا کفر کریں، قرآن کا مذاق اڑائیں یا نکتہ چینی کریں۔ ایک محفل ہی ایسی ہے، اس محفل میں باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، دین کے خلاف، مذاق اڑایا جاتا ہے دین کا، اور ہر وقت نکتہ چینی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کو اگر دیکھیں نا، قرآن نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، سارے پہلو انسانی زندگی کے کھول کے بیان کر دیے۔ میں جب اس آیت کریمہ میں پہنچا، یقین مانے اندر سے ایک ہوتا ہے نا، ایمان جھنجھوڑتا ہے، یہ کتنی عظیم کتاب، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ اللہ نے بنایا ہوا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا آیت مبارکہ نمبر 140 سورہ نساء، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا۔ اللہ نے نازل کر دی ہے تم پر، تمہارے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات سنو، یکفر بہا، اس کا کفر کیا جاتا ہے، وَیُسْتَہْزَوْ بہا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ صرف اتنی بات نہیں، ساری بات سیاق و سباق سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی پوری انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ موضوع بدل کر کوئی اور بات شروع کر دیں۔ موضوع بدل لیں پھر بیٹھ جاؤ۔ پہلے کہا نہ بیٹھو، پھر حتیٰ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بدل لیں پھر بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم اسی طرح تنقید ہوتی رہی، نکتہ چینی ہوتی رہی، مذاق اڑایا جاتا رہا، کفر کرتے رہے، پھر تم بھی بیٹھے رہے، تم بھی ان جیسے ہو۔ کیا کہا؟ اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی ویسے ہی ہو، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ پہلی بات، یہ جو نزلہ لفظ اللہ نے فرمایا ہے، بڑا عظیم لفظ ہے۔ کتابیں پہلے بھی آئیں، اور کتاب مجید آخر میں آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک ہوتا ہے لفظ نزلہ، اس کا ہے تنزیل، ایک ہے انزلہ، انزال، نزول۔ وہ ہے انزلہ، یک بار اتر جانا۔ کتاب آئی، موسیٰ کو بلایا، تختیاں دے دیں، عیسیٰ کو بلایا، کتاب دے دی، عزیر کو بلایا، داؤد کو بلایا، کتاب دے دی، دوسرے انبیاء کو بلایا، صحیفہ پکڑا دیا، یہ نسخہ جا کے اپنی امت کو سمجھایا جائے۔ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انداز ہی مختلف ہے۔ 23 سال لگے قرآن نازل ہونے میں۔ پہلے 5 آیات آئیں، پھر کتنی دیر نازل ہی نہیں ہوئی، پھر جب جب ضرورت پڑی، جب جب سوال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، ایک خاتون آئی سوال کرنے، کونے میں بیٹھ کر اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، کونے میں بیٹھ کر دکھڑا سنا رہی ہے ام المومنین کو۔ اللہ اکبر، قد سمع اللہ قول التی، اللہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، اس کے دکھڑے کو، قرآن بنا دیا۔ تو یہ جو تنزیل ہے، جب جب ضرورت پڑی، جب جب اس نے ضرورت محسوس کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔
اور فرمایا کل کل، کتنا پیارا انداز، اے نبی کہہ دیجئے، بتلا دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں فرما رہے ہیں پورا مجمع اکٹھا کر کے، آؤ بھی ذرا میرے ساتھیو، میرے صحابیو، بتاؤ مجھے حل بلغت تو، اور کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے سنا اور کہا بلغتا وادیتا، اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا بلکہ حق ادا کر دیا اور قوم کو مامون کر دیا ہے، امن والا بنا دیا ہے۔ یہ ہے قرآن، اتنا پیارا، اتنا فصیح بلیغ قرآن۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے اگلی بات تھوڑی سی آ جائے، جو 3 نقطے ہیں کہ کفر کرنا۔ فرمایا کہ اذا سمعتم آیات اللہ یغفر بہا، تم مجلس میں گئے، کسی دانشور کے پاس گئے، اس دانشور نے تمہارے سامنے چائے کی پیالی رکھ دی اور خود انکار کفر آیات شروع کر دیا اور تم سنتے رہے۔ بڑا بندہ ہے جی، بڑا دانشور ہے، بڑی قیمتی باتیں کرتا ہے، قرآن کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور یہ سن رہا ہے۔ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گئی تیری جرت ایمانی؟ کہاں گئی تیری محبت رسول؟ لڑائی نہ کر، کب کہاں کہ لڑائی کر۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن نے انداز بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن مجھو بن کے بیٹھ جانا، سنتے رہنا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ نے اگر عقل فکر دی تو اس کو طریقے سے استعمال کرو۔ بھائی اس کی بات سن لی ہے، ہاں اب یہ بھی سنو، یہ درمیان میں سوری ٹو سے یہ بھی سنتے جاؤ۔ یہ سارا کوئی تمہیں معاشرے نے بتایا ہے، قرآن نے سمجھایا ہے، سمجھو اس کو۔ لیکن اگر کفر بھی سنتے رہو، وہ کفر بکتے رہیں اور تم سنتے رہو اور تم پھر بیٹھے رہو، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ایک بات چل رہی ہے، اگر تو وہ بات بدل لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی فَلَا تَقْعُدُوا، پھر نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ۔ دوسری جگہ اس لفظ کے بارے یہاں تو ہے نا کہ آیت بدل لیں، موضوع بدل لیں۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تو دیکھے ان کو کہ وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، پھر بدل دو، پھر اعرض، اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو نکل آؤ وہاں سے۔ اور یہاں بھی بڑے واضح طور پہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض، 2 باتیں کی ہیں، چھوڑ دیں، لا تقعدوا، بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر تم بیٹھے رہے پھر کیا ہے؟ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَهُمْ، پھر تم بھی ان جیسے ہی ہو۔ ہاں ایسی محفل میں بیٹھنے کا جواز بھی کوئی ہے، ہر مسئلے کا حل بھی تو ہوتا ہے نا، وہ جواز بھی بتا دیا ہے، قرآن کریم نے جواز بھی بتا دیا۔ قرآن نے کہا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، پرہیزگار ہیں، کتاب و سنت کی پابندی کرنے والے، مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، پھر بات کرنے والے، عمل کرنے والے، حرکتیں کرنے والے، ان کا حساب ان پہ نہیں ہے، ان کا حساب اس پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو گیا یا تو اتفاقاً گیا ہے، اور اگر بیٹھا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ بھی لفظ آگے آ گئے وَلَكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کی بات اگر تم وہاں پہ کرو
لعلم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، متقی ہو جائیں، وہ اپنے انجام کار سے بچ جائیں، پھر اگر ایسا کرو پھر ٹھیک ہے۔ یعنی بیٹھنے کا جواز تب ہے، ایک مجلس ہے، اس مجلس میں ہر وقت باتیں ایسی ہوتی ہیں، اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کچھ نہ کوئی تو اپنا رنگ چھوڑیں نا، کچھ نہ کوئی تو اپنا سنجیدگی دکھائیں، کچھ اپنے اس بات کی بات کریں، کچھ حق کی بات کریں۔ ہر وقت انہی کی باتیں، وہی باتیں، کفر کی باتیں، استہزاء کی باتیں، مذاق کی باتیں، نکتہ چینی کی باتیں۔ مجلس کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، آپ کی سیرت طیبہ تو ہے ہی بے مثال، قرآن بھی لازوال ہے، لاجواب ہے، بڑی خوبصورت باتیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اگر تم ان اصولوں کی پابندی نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہو، انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے، اور ان کا انجام کیا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو، منافقوں کو پھر جہنم میں سب کو اکٹھا کر لے گا۔ آؤ بھائی، میں نے دنیا میں تمہیں ڈھیل دیے رکھی، اب آگے اس کا ذرا دیکھو کیا بنتا ہے۔